مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں، سب کچھ ٹھیک نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا۔ ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی۔ لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ بتاؤ مجھے، یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ، خاندان بھی سارا مسلمان، 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے، 2 صحیح تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے، پیغمبر کے بیٹے 2 کیا تھے؟ صحیح تھے۔ ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے۔ آخر میں توبہ کی ہے، خیر کر لی توبہ۔ تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی نیک آدمی ہو، اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے، بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ او بھائی، بڑا بنا پھرتا ہے، بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے۔ بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ، کیا کر سکتے ہیں یار؟ نہیں کنٹرول ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ پھر بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا، تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا، بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں۔ ایک عورت کافر ہے، بے پردہ ہے، بچوں کے لیے ماں تو ہے نا، تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے، یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا۔ بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اور تب پردے پر صبح و شام بیان ہے، اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے۔ تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ یا تو چنگیز خان بن جاؤ، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو، مارتے رہو، توڑتے رہو، آج تھپڑ مار دیا، آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا، آج اس کی ناک پھوڑ دی۔ ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا بھائی۔ جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا۔ تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو۔ ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش پوری کرے انسان، تھوڑا بہت روب بھی ہو، تھوڑی بہت سختی بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں، ایک حد تک ہوتی ہیں، اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو بھائی ایسے کی تیسی۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں، چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے۔ بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے، تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں، اعتدال۔ یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مدرسے کے استاذ تھے، وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا۔ رہتے یہاں تھے، مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں۔ نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی۔ 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو نہیں ہوا، اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے۔ مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا، ماشاءاللہ، یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے، لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے۔ یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، شاید میں اور آپ نہ کر سکیں۔
ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے یار, اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے, لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں, آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغا نہ ہو. تک جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی, اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے, سب کو زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ, یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے, تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں. ٹینشن میں نہیں جاؤ, بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ. اس کا خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اماں کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے, تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر, تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے. یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں. اس میں کیا کر لیں, نقصان کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائیں ہیں نا, دو انتہائیں. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کم وقت کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بےہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو. اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے. تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے, یہ گندگی ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس پخانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے. ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جو نیچر پر ہو. جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو
اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے. تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیسٹ کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے؟ مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں, جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل, جو سیکولر, جو ملحد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ, تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ ایل جی بی ٹی کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہے. میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو 4 شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے. وہ سارا فیلنگ ہی کا تو چکر ہے کہ ابے فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو, آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو. آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو, جلدی شادی کرو, محمود رہو گے, ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ. وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چینج. ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس پہ بڑا پھڈا ہو رہا ہے, سینما گھروں میں کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے, کہا جا رہا ہے جس میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں؟ وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی. جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا, ہیجڑوں کو دکھایا جائے گا, تو آپ کی فیلنگز آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج. انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے. جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے, آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی. تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی. بہت مشکل ہے یار, بات سمجھانا بڑا مشکل کا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, دو چیزیں ہیں انسان کو چیلنج ہیں, دو. یہ چیلنج جانوروں کو نہیں ہے, 2 چیلنج. نمبر 1 فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر 2 اس فطرت پہ چلنا کیسے ہے. یہ 2 کام ہوں گے تو پھر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. جانور کے سامنے یہ دونوں چیلنج نہیں ہے. کیوں؟ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے. تو جانور جو ہے پیدا ہی نیچر پہ ہوتا ہے اور چلتا بھی آٹومیٹیکلی کس پہ ہے؟ نیچر پہ. انسان دخل اندازی کر کے اس کو نیچر سے ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے, نارملی وہ نیچر ہی پہ چلتا ہے. تو جانور کو یہ سمجھنا کہ نیچر کیا ہے تاکہ میں اس پہ چلوں, جانور کو اللہ نے اس ٹینشن سے بولو بچا لیا, اس کو بچا لیا اللہ نے اس ٹینشن. وہ پیدا ہوتے ہی نیچرل لائف اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی. شیر کو پتا ہے میں نے کیسے غاروں میں رہنا ہے, شکار کیسے کرنا ہے, کچا گوشت ہی کھانا ہے, کھیرے ملا کے فائبر کے چکر میں اپنے پیٹ کا بیڑا غرق. ہم تو کچا گوشت یا پکا کے بھی کھانا شروع کریں تو آنتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے نا.